الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آپ حضرات نے ماشاءاللہ طلباء اور طالبات کے پروگرام کو بغور سنا اور حضرات علماء کرام کی نصیحتوں کو بھی سنا. چند باتیں سامنے آئی، بڑی خوشی ہوئی، لیکن ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسری سیڑھی پر اپنا مبارک قدم رکھا پھر فرمایا آمین. جب تیسری سیڑھی پر اپنا مبارک قدم رکھا پھر فرمایا آمین. بعد میں صحابہ نے معلوم کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا. آپ جب منبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پر، دوسری پر، تیسری پر، آپ نے ہر سیڑھی پر اپنا مبارک قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا. کیا بات ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا: میرے صحابہ، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر اپنا مبارک قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے، جس کو تم نے نہیں دیکھا، تم دیکھ نہیں سکتے. میں نے جبریل کو دیکھا اور جبریل نے میرے کان کے قریب آ کر کے میرے کان میں 3 جملے کہے. پہلا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا مبارک نام آئے اور وہ آپ کی ذات پر درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں نے منبر کی دوسری سیڑھی پر اپنا قدم رکھا، جبریل نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پائے، دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے تو وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان جیسے مبارک مہینے کو پائے اور اس میں اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش کا مزدہ حاصل نہ کر لے، وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. یہ باتیں سنی سنائی ہیں، آپ حضرات نے بارہا سنی. ائمہ حضرات، رمضان قریب آتا ہے تو ائمہ حضرات ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش فرماتے ہیں. میں اس بات کو بیان کرنے کے لیے اس لیے بیٹھا، میں نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ اس میں سے غوطہ لگا کر آپ حضرات کی خدمت میں ایک جملہ پیش کر سکوں. وہ کیا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی فقیر ہمیں بد دعا نہ دے دے. ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی فقیر ہمیں بد دعا نہ دے دے. ہم ڈرتے ہیں کہ راہ چلنے والا کوئی ملنگ ہمیں بد دعا نہ دے دے. اور میں نے تو اپنے علاقے میں یہاں تک دیکھا کہ لوگ ڈرتے ہیں مخنثوں سے، ہیجڑوں سے کہ وہ بد دعا نہ دے دے. ہم ڈرتے ہیں. یہاں جبریل امی بد دعا دے رہے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. آمین کا مطلب کیا ہے کہ سامنے والا جو بد دعا دے رہا ہے میں بھی وہی بد دعا دیتا ہوں. ہم غور کریں، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کہیں ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے اس مجمع کے اندر، اور جہاں تک اس طالب علم کی آواز جا رہی ہے وہ حضرات مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بچہ ہو، وہ غور سے توجہ کے ساتھ میں اس طالب علم کے سبق کو سنے اور غور و فکر کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے
کہ جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر حیات ہے اور وہ اس سے ناراض ہے تو رمضان جیسا مبارک مہینہ آ رہا ہے، جتنی چاہے عبادتیں کر لے بخشش نہیں ہو سکتی، اور اگر ماں باپ کو راضی کر لیا اور رمضان کے مہینے کی قدر نہ کی تو پھر بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے اب میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ رمضان کے مہینے کو اللہ رب العزت نے بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی۔ کیا رمضان کے مہینے کو فضیلتیں روزہ کی وجہ سے حاصل ہوئی؟ نہیں، رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہوئی ہے قرآن کی وجہ سے۔ دلیل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کیا ہے؟ ہمارا قرآن سے تعلق ہے کہ ہم کبھی اس کو اٹھا کر کے چوم لیتے ہیں۔ قرآن سے ہمارا ایک اور رشتہ ہے کہ کبھی ہم اس کو اپنے سر پر رکھ کر کے اپنی بات کی صفائی کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، قرآن سر پہ رکھ کر کے کہتا ہوں۔ ایک اور رشتہ ہے ہمارا قرآن سے کہ جب ہماری ماؤں کی بہنوں کی شادیاں ہوتی ہیں ہماری بچیوں کی تو ہم ساری رسمیں کرتے ہیں ہندوؤں کی، اور جب بچی کی نکاح کے بعد رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس کے سر پہ قرآن رکھ دیتے ہیں یا اس کے ہاتھوں میں قرآن تھما دیتے ہیں۔ ہمارا قرآن سے رشتہ ہے۔ ایک اور رشتہ ہے ہمارا قرآن سے کہ جب ہم مکان بناتے ہیں یا دکان بناتے ہیں تو حضرت قاری منظر صاحب کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں آپ اپنے مدرسے کے طلبہ اور طالبات کو ہمارے مکان پر، ہماری دکان پر قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیں، ایک دیکھ کے بدلے میں۔ اور باقی دکان پر ہم کینچی رکھتے ہیں لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے، یہ بھی رشتہ ہمارا قرآن سے۔ بعض محلوں میں، بعض بستیوں میں اور بعض شہروں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں کے لوگ ایک کمیٹی بناتے ہیں اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ اس کی کئی ایک شکلیں ہوتی ہیں۔ وہ روپے اکٹھا کرتے ہیں تاکہ بھوکوں کو راشن پہنچایا جائے، مستحق مریضوں کو ادویات پہنچائی جائے، کوئی اور ضرورت ان کو ہو اس کو پورا کیا جائے۔ ان سب کے باوجود ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و امان قائم کیا جائے۔ ماضی قریب میں علامہ امین صفدر لکھتے ہیں کہ یورپ کی ایک سوسائٹی، ویلفیئر سوسائٹی میں چند افراد بیٹھے اور انہوں نے میٹنگ بلائی، مشورہ کیا اور مشورے میں یہ پایا کہ دنیا میں جہاں بھی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، لڑائیاں ہیں، وہ سب کی سب مذاہب کی بنیاد پر ہیں۔ کیوں نہ ایک قدم اٹھایا جائے کہ دنیا میں صرف ایک مذہب قائم کیا جائے تاکہ لڑائیاں ختم ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائے، فسادات ختم ہو جائے۔ 9/11 کے بعد بش نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس نے واضح الفاظ میں کہا تھا میں تیل کے کنووں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، اس خطے پر قبضہ جمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ جو جنگ ہے یہ صلیبی جنگ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مذہب کی جنگ ہے۔ تو ان سب نے مشورہ کیا کہ کسی دانشور کو بلایا جائے جن کا مذہب آسمانی ہو۔ چنانچہ انتخاب کیا گیا۔ اس مجمع میں شریک ہونے والے لوگوں میں سے 2 کو جج بنایا گیا اور 2 کو فیصلہ سنانے والے منصف بنایا گیا، اور 3 دانشوروں کو بلایا گیا، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں کو بلایا گیا۔ جج نے اصول قائم کیے اور ان سے سوال کیا۔ علماء حضرات کو طالب علموں کے سوال سے لطف آئے گا اور انشاءاللہ مجھے سادے کوئی انسان کو اور آپ کو جواب سے لطف آئے گا۔
سامنے آئے تینوں دانشور، یہودی بھی آیا، عیسائی بھی آیا، مسلمان بھی آیا۔ جج نے کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے جو مذہب ہے وہ آسمانی ہے، تو اگر تمہارا مذہب آسمانی ہے تو دلیل کیا ہے؟ اگر تمہارا مذہب آسمانی ہے تو آسمانی مذہب تو تبھی ہو سکتا ہے جب تمہاری نسبت کسی نہ کسی نبی سے ہو۔ عیسائی کی باری آئی، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، میرا مذہب آسمانی ہے۔ یہودی کی باری آئی، یہودی نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، میرا مذہب آسمانی ہے۔ مسلمان کی باری آئی، مسلمان نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میرا مذہب آسمانی ہے۔ جج نے کہا بات تو تینوں کی ٹھیک ہے لیکن اس پر فیصلہ نہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ جب نبی دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العزت نبی کو معجزہ دے کر کے بھیجتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ یہ دور کس نبی کا دور ہے، یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے، یہ وقت کس نبی کا وقت ہے؟ یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کا ہے، عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ کا ہے، مسلمان نے کہا میرے پیارے آقا کا ہے۔ جج نے کہا نہیں، بات ہوگی دلیل پر، دلیل کی بنیاد پر۔ جب نبی آتا ہے تو اس کے ساتھ میں معجزہ بھی اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ نبی چلا جاتا ہے، معجزہ اگر چلا گیا نبی کے جانے کے بعد تو نبی کا دور ختم ہو گیا، اور اگر معجزہ ہے تو نبی کا دور ہے۔ عیسائی سے پوچھا گیا خاموش ہے، یہودی سے پوچھا گیا خاموش ہے۔ محلے والوں، میں نے بارہا آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ زندہ دل انسان ہو، جملہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ اکبر کے نعرے بلند کرے۔ عیسائی سے کہا گیا کہ تمہارے نبی کا معجزہ تمہارے نبی کے ساتھ چلا گیا، عیسائی خاموش سے کچھ نہیں بولا۔ یہودی سے پوچھا گیا، یہودی خاموش سے۔ مسلمان سے پوچھا گیا، مسلمان نے قرآن اٹھا کر کے کہا یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے۔ کل بھی معجزہ کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ کل بھی اس قرآن کے اندر اثر تھا، آج بھی اثر ہے۔ کل بھی یہ دلوں کو بدلتا تھا، آج بھی دلوں کو بدلتا ہے۔ کل بھی کوئی اس ایک جیسی آیت نہیں بنا سکا، آج بھی کوئی اس قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتا۔ وسیم رضوی بدوقت جتنی چاہے کوشش کر لیں۔ قرآن کیا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقلم، اللہ فرماتا قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، لکھی ہوئی سطروں کی۔ قرآن کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کی سطروں کو لکھنے سے پہلے قلم کو بنایا، اور قلم کو کب بنایا، قرآن کو کب لکھا گیا؟ علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن کو لکھا۔ تو میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں آدم کا صحیفہ بعد میں ہے، حوا سے نکاح بعد میں ہے، یوشع کا جوہر بعد میں ہے، الیاس کا تقویٰ بعد میں ہے، موسیٰ کا جلال بعد میں ہے، یوسف کا جمال بعد میں ہے۔ سب سے پہلے میرے رب نے میرے پیارے آقا کے لیے قرآن لکھا۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے کیا؟ لا ریب کتاب، لا ریب، کوئی شک نہیں۔ تورات بھی لا ریب، اس وقت میں جب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آسمانی کتاب ہے تورات بھی، زبور بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے۔ ان کو کتاب اللہ کہا گیا، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو کتاب اللہ بھی کہا گیا اور کلام اللہ بھی کہا گیا۔ تورات آئی، اللہ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پر آ، تورات دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے فرمایا عیسیٰ اپنے عبادت خانے میں جا، انجیل دوں گا۔ داؤد اپنے عبادت خانے میں جا، زبور دوں گا۔ تورات ایک ساتھ آئی،
زبور ایک ساتھ آئی، انجیل ایک ساتھ آئی اور آ کر کے بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قرآن ایک ساتھ نہیں آیا، قرآن بکھر کر کے آیا۔ کبھی کوئی سورہ آئی، کبھی کوئی پارہ آیا، کبھی کسی پارے کا کوئی حصہ آیا۔ تورات ایک ساتھ آئی، اکٹھی آئی، زبور اکٹھی آئی، انجیل اکٹھی آئی، قرآن اکٹھا نہیں آیا۔ یہ تینوں کتابیں اکٹھی آئی، آ کر کے بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قرآن بکھر کے آیا اور قرآن بکھر کر کے آیا، پھر ایسا اکٹھا ہوا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ کیا ہے قرآن؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب کتاب۔ ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، حالات کیوں خراب ہیں۔ ہم نے قرآن کو کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا، غور و فکر نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ فرماتا ہے جو قرآن کے سفینے میں آئے، قرآن کے قرینے میں آئے، میں اس کو دنیا کی تاریخ سے نکال کر کے بام ثریا کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا ہے قرآن؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، وہ کتاب، فیہ اس میں ہا ضمیر ہے، علماء جانتے ہیں یہ کتاب۔ ذالک الکتاب واحد کا صیغہ، اللہ وہ کتاب، یہ کتاب، کیا کتاب دو ہیں؟ اللہ فرماتا نہیں، کتاب تو ایک ہی ہے، لوح محفوظ میں تھی، لوح محفوظ میں ہے، میں نے وہاں سے اٹھا کر کے تیرے سامنے رکھ دی، معنی بنے گا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بے شک بے شک، پڑھ لے لو۔ اللہ لا ریب کب سے ہے قرآن؟ اللہ فرماتا ہے لوح محفوظ میں تھی تب بھی لا ریب تھی، لوح محفوظ میں سے میں نے جبریل کو عطا کی تب بھی لا ریب تھی، اور خبردار جبریل پر شک نہ کرنا، میں نے اس کو قاصد بنا کر کے بھیجا۔ جبریل پر شک نہ کرنا، میں نے اس کو قاصد بنا کر کے بھیجا، امین بنا کر کے بھیجا۔ جب بھی لا ریب تھی اور میں نے جبریل نے میرے محبوب کے قلب اطہر کو پہنچائی تب بھی لا ریب تھی، محبوب کے قلب اطہر سے محبوب کے مبارک لبوں پر آئی تب بھی لا ریب تھی، محبوب کے مبارک لبوں سے ابو بکر کے کانوں میں آئی تب بھی لا ریب تھی، ابو بکر کے کانوں سے عمر کے دل میں آئی تب بھی لا ریب تھی، عثمان کی زبان پر آئی تب بھی لا ریب تھی، علی کے بیان پر آئی تب بھی لا ریب تھی، معاویہ کے قلم پر آئی تب بھی لا ریب تھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں، یہ وہ کتابیں جس میں شک و شبہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں۔ اتنی جامع کتاب، اللہ کا کلام اس کو کہا گیا۔ آج الحمدللہ ہمارے دو بچوں نے اس قرآن کا حفظ کیا، اس کو مکمل کیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات اساتذہ کو، آپ سب حضرات کو۔ تو جج نے کہا تمہارے نبیوں میں سے کسی کا معجزہ آج ہے؟ عیسائی خاموش، یہودی خاموش، مسلمان نے کہا یہ وہ قرآن ہے جو میرے نبی کا معجزہ تھا، معجزہ ہے، معجزہ رہے گا۔ بے شک۔ جج نے پھر سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے نبی میں سے کسی نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں پوری امت کا نبی ہوں، پوری کائنات کا نبی ہوں؟ عیسائی خاموش، یہودی خاموش، مسلمان کی بارے مسلمان نے پھر قرآن کو اٹھایا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیاروں کہ جن کے نبیوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں، آج وہ اس کوشش میں ہیں کہ ہم پوری دنیا پر چھا جائیں، اور جن کے نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں پوری کائنات کا نبی ہوں، وہ مسلمان چند ہیں جو کوشش کرتے کہ اسلام دنیا میں غالب ہے۔ جن کے نبیوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں پوری کائنات کا نبی ہوں، بھلا وہ کیسے پوری دنیا میں چھا سکتے ہیں؟ جس کے نبی نے دعویٰ کیا ہے یقیناً وہی چھائے گا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
فاران کی چوٹی پر میرے آقا نے قوم کو مخاطب نہیں کیا تھا، قریش کو مخاطب نہیں کیا تھا، ہاشمی کو مخاطب نہیں کیا تھا. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، وہ لوگ جو یہاں ہیں جو نہیں ہیں قیامت کی صبح تک آئیں گے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ان سب کا نبی ہوں، میں ان سب کا نبی ہوں. تو غیر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر چھا جائے، جن کے نبی نے دعویٰ کوئی نہیں کیا، اور ہم مسلمان، ہم پوری دنیا تو چھوڑیے، کیا ہمارے گھروں میں بھی اسلام ہے؟ بتاؤ آپ، کیا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلام داخل ہو جائے؟ نہیں کی. ہم کہتے ہیں حالات بہت خراب ہے، بابا جی بیٹھ گئے ہیں پھر سے حکومت سنبھالنے کے لیے، آ گئے ہیں مسند پہ پھر سے بابا جی، حالات اور خراب ہوں گے. حکومت جو ان کی ہے، ہمارے تمہارے گھر میں تو کسی نے پابندی لگائی نہیں، اس بابا